اور یہ کہنا کہ وہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے، یہ ایک بہت بڑی وعید ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو جنت میں داخل ہونے سے پہلے بہت فاصلے پر محسوس ہوگی۔ ان میں ایک وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے، بسنا نہیں چاہتی۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ ہے جو کہ ناجائز وجہ ہے۔ اگر وجہ معقول ہو تو شریعت نے جہاں ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے نکاح ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، وہیں شریعت نے ایک ایمرجنسی گیٹ بھی رکھ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا گزارا نہیں ہوتا تو مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے چند وجوہ کی بنیاد پر۔ اگر وہ وجوہات صحیح ہیں تو اس کو اختیار ہے طلاق دینے کا۔ اگر طلاق نہ دے اور گزر اوقات بھی نہ ہو تو گھر ایک جہنم بنا رہے، شریعت نے یہ پسند کیا کہ اگر گزارے کی صورت نہیں ہو سکتی تو پھر علیحدگی ہو جائے۔ مرد کے لیے اس کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، اور اگر مرد طلاق نہیں دیتا، عورت محسوس کرتی ہے کہ میرے اس گھر میں گزارا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے عورت کو بھی ایک حق دیا ہے۔ وہ حق کیسے استعمال کرے گی؟ وہ قاضی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ میں اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، میرے اس سے گزارا ممکن نہیں ہے۔ وہ قاضی ان کی بات سنے گا، اس کی بات سنے گا، شوہر کی بات سنے گا، اور اگر قاضی یہ محسوس کرے گا کہ عورت حق بجانب ہے، اگر ان کی آپس میں جدائی نہ کروائی جائے تو یہ مزید فساد کا باعث بنے گا معاملہ، اس صورت میں قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے گا۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے، کوئی خاص وجہ ہی نہیں ہے، کہیں اور اس نے کوئی مرد دیکھ لیا، شادی کرنا چاہتی ہے، جو کہ ناجائز وجوہات میں سے کوئی وجہ ہے، پھر وہ خلا لیتی ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، کوئی عورت جو اپنے شوہر سے طلاق لینے چاہتی ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ اگر وجہ ہے تو وجہ پھر ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی حبیبہ بن سہل، جو ثابت بن قیس کو سخت ناپسند کرتی تھی، وہ ثابت بن قیس کے گھر میں تھی، لیکن حضرت ثابت بن قیس صحابی تھا، وہ حبیبہ بنت سہل بھی صحابیہ تھیں، وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ حضرت قیس بن ثابت بن قیس تھے، وہ صورت میں کچھ کمزور تھے، شکل میں وہ کچھ کمزور تھے۔ تو حضرت حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کو سخت ناپسند کرتی ہوں، مجھے اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہوتا میں اس کے چہرے پر تھوک دیتی۔ بعض دفعہ والدین شادی کر دیتے ہیں، عورت کی خواہش نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے عورت کی گرہ باپ کے ہاتھ میں دی ہے، عورت کو بااختیار نہیں کیا شادی کے سلسلے میں،
وہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حقوق بھی دیے ہیں۔ باپ جہاں اپنا حق استعمال کرتا ہے، بچی سے مشاورت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لڑکے کے خد و خال، تعلیمی معاملات، شکل و صورت، سارے معاملات اس کے سامنے جو اس باپ نے اس متوقع داماد میں دیکھے ہیں وہ اپنی بیٹی کو بتا دے، اور پھر اپنا تصور بھی بتا دے، ریمارکس بھی بتا دے۔ پھر بیٹی سے پوچھے اب تو کیا چاہتی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ یہ جو جبراً اپنی بچیوں کا نکاح کرتے ہیں اور بچی اس کو ناپسند کرے تو یہ نکاح نہیں ہوتا۔ تو حضرت صحابی ثابت بن قیس کے بارے میں اس کی مائی کیا کہتے ہیں بیوی کہ مجھے اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کے چہرے پر تھوک دیتی، لہذا میں اس کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ جو تجھے حق مہر کے طور پر ملا ہے وہ واپس کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عورت خلا کرتی ہے، خلا لیتی ہے تو اس کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ اگر مرد طلاق دے تو مرد وہ حق مہر واپس نہیں کر سکتا۔ بعض مرد عورت کو طلاق دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن چونکہ حق مہر انہوں نے زمینیں کرائی ہوئی ہیں، جائیدادیں کرائی ہوئی ہیں، پھر ان کو طلاق بھی نہیں دیتے، بساتے بھی نہیں ہیں، تاکہ عورت خود کورٹ میں جائے، کچہری میں جائے اور طلاق کا دعویٰ کرے۔ وہ طلاق کا دعویٰ کرے گی تو حق مہر اس کو نہیں ملے گا، یہ حرام ہے۔ عورت اگر خود دعویٰ کرتی ہے تو اس کو حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں واپس کر سکتی ہوں۔ آپ نے اس کو باغ واپس کرنے کو حکم دیا۔ جب اس نے واپس کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈلوا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ از خود خلا لینے والی عورت، کیونکہ طلاق کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا ہے۔ صحیح مسلم یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی جو حلال چیزیں ہیں، اللہ نے جو کام حلال رکھے ہیں، ان میں اللہ کا سب سے ناپسند کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ یہ اگرچہ طلاق حلال ہے لیکن خاندانوں کو کاٹنا یہ بہت بڑا برا کام ہے، اور شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب دو خاندان آپس میں کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا شیطانی عمل ہے۔ خلا والی عورت پر اللہ رب العزت نے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ جو ناجائز خلا لے گی، اگر جائز خلا ہے تو اس پر نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من کذب علی عینیہ، جس آدمی نے اپنی دونوں آنکھوں پر جھوٹ بولا، او علی نبیہ، یا اس نے اپنے نبی پر جھوٹ بولا، او علی والدیہ، یا جس نے اپنے والدین پر جھوٹ بولا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ یعنی اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا من کذب علیہ متعمداً، جس آدمی نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا عام آدمی پر جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے۔ عام آدمی پر جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ نبی اکرم جو بات فرمائیں گے وہ دین ہوگا، اس لیے نبی اکرم پر جھوٹ بولنا یہ خطرناک گناہ ہے۔ اسی طرح جس نے اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولا، آنکھوں پر جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے؟ صبح اٹھا ہے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، تو وہ سمجھو کہ اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ جس آدمی نے خواب دیکھا ہے ہی نہیں، یا دیکھا تھا خواب اور ہے، اور اس کو اور انداز سے بیان کرتا ہے جھوٹ کے طور پر، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب ہے، تو جھوٹا خواب بیان کرنا، دیکھا نہیں ہے اس کو بیان کرنا خواب بنا کر،
اس آدمی کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے، جیسے دیکھتا ہے ویسے بیان نہیں کرتا، جھوٹ بیان کرتا ہے، خواب ہے نہیں، یہ خواب ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے اور بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا یہ جو کا دانہ ہے اور اس کو موڑ کر گرا لگا دے، جو کے دانوں کو موڑ کر گرا لگا۔ ظاہر ہے کہ جو کا دانہ موڑ کے تو اس کی گانٹھ نہیں بن سکتی، گرا نہیں لگ سکتی، اس کو سزا ملتی رہے گی جب تک وہ گرا نہیں لگائے گا، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین پر جھوٹ بولتا ہے، والدین پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ والدین پر جھوٹ بولنا ایک تو یہ ہے کہ بیٹا کسی اور کا ہے اور ظاہر کرتا میں کسی اور کا بیٹا ہوں، یعنی اپنی نسبت، جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے اس پر بھی جنت حرام ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ لے پالک بچے ہوتے ہیں، لوگ بچہ پال لیتے ہیں، پھر سکول میں داخل کرواتے ہیں، کہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، تو اس بچے کے ولدیت وہ آدمی اپنے لکھوا دیتا ہے۔ یہ بچہ ملازمت کرتا ہے، وہ چونکہ اس نے پالا تھا، اس کو لے پالک تھا اس کا، اس نے اپنا باپ کی بجائے اس دوسرے آدمی کو اپنا باپ شو کر لیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ذریعے پکارو، اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے تو وہ تمہارے دین والے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، یعنی ان کے باپوں کے علاوہ کسی اور باپ کی طرح نسبت کرنا، یا کوئی آدمی جو اپنے باپ کی طرح علاوہ کسی اور کے باپ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے، اسے پتہ ہے، تو جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا تعلق فلاں قوم سے ہے، قوم چینج کر دیتا ہے، پٹھان ہے سید شو کرتا ہے، پٹھان ہے شیخ شو کرتا ہے، تو یہ بھی مجرم ہے، اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کسی قوم کو نیچ سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں کسی قوم کو حقیر جانا جاتا ہے، تو وہ لوگ اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ قسم کی، جو معاشرے میں کسی قوم کی اچھی شہرت ہے تو اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ نتی کر دیتا ہے۔ ہمارے بھی اس علاقے میں لوگ ہیں جن کی قوم کوئی ہے، شو کوئی کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن میں، احادیث میں، قرآن میں اور بھی اس کی مذمت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے تو آپ فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سب سے بڑا گناہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وجالس وکان متکئا، آپ بیٹھے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور، ہاں سنو جھوٹی بات۔ قال فما زال یکررھا، آپ اس بات کو دہراتے رہے، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹ جھوٹ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کاش آپ بس کر دیتے، اس گناہ کی، جھوٹی گواہی کی اور جھوٹ کی اتنی شدت بیان کی ہے کہ ہمارے کلیجے پھٹتے ہیں اس کی شدت سن کر، کاش آپ بس کر دیتے۔ یعنی جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من اقتطع حق امر مسلم بیمینہ، کوئی آدمی کوئی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ،
اور جہنم کو اس کے لیے لازم کر دیا ہے۔ قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وین کانا شیئن یسیرن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر معمولی چیز ہو، بڑی چیز تو قسم اٹھا کر نہیں لیتا، قسم کھاتا چیز معمولی ہے۔ قال وان کانا کذیبا من اراک، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پیلو کے درخت کی ٹہنی کی مسواک کی کیوں نہ ہو، اس کی ہے نہیں، قسم اٹھاتا ہے میری ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ ہم اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، کچہریوں میں جا کر جھوٹ بولنا، جھوٹے گواہیاں دینا، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے عطیہ دیا، تحفہ دیا، باقی بھائیوں کو نہ دیا، صرف مجھے دیا۔ تو عمر بن رواح فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک ان کی بیوی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اس باغ پر، یہ جو باغ تم نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، اس باغ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ باقی بچوں کو نہیں دیا، ایک بیٹے کو دیا ہے۔ آج کل یہی کرتے ہیں باپ، اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو محروم کر جاتے ہیں، یا جو بیٹا پیارا لگتا ہے اس کو زیادہ دے جاتے ہیں۔ یہ تقسیم میں عدل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جس وقت تک اللہ کے رسول کو تم گواہ نہیں بنا لے گا۔ تو میری والدہ کے اصرار پر میرے والد محترم مجھے لے کر رسول اللہ کے پاس آئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے، جو میری بیوی عمرہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کو عطیہ دیا ہے، اور ساتھ اس نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اس عطیے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے تمام بچوں کو یہ تحفہ دیا ہے؟ کیا تو نے اپنے تمام بچوں کو یہ ہدیہ دیا ہے؟ یہ صرف نعمان کو دیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں نے صرف اسی کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جا اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کر، اور آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹ پر ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اور آپ نے فرمایا اس کو واپس لے لے۔ یعنی اپنی اولاد کو اگر کوئی آدمی زندگی میں دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میں اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہوں جائیداد کو، تو اس کو چاہیے کہ زندگی میں جو وہ باپ دے گا وہ وراثت نہیں ہوگی، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ وارث کون ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ میرا بیٹا میرا وارث ہے، لیکن کب ہے؟ جب میں مر جاؤں گا۔ اگر میری زندگی میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں تو میرے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ میں اپنی زمین اپنی بیٹیوں بیٹوں کو برابر برابر تقسیم کروں۔ اگر بیٹے کو 10 بیگھے بنتے ہیں تو بیٹی کو 5 بیگھے ملیں گے۔ اگر میں زندگی میں دیتا ہوں تو میں پھر 10 بنے گے تو سب کو 10 دوں گا۔ اگر میں 5 بنتے ہیں تو سب کو 5 دوں گا۔ اگر مرنے کے بعد ملے گا وہ وراثت ہوگی، وہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ ہو۔ اب اللہ رب العزت نے ہر حقدار کو حق دے دیا ہے۔ اب وصیت نہیں ہے وارث کے لیے۔ ورثاء کے حق میں ماں باپ وصیت نہیں کر سکتے، وصیت اس کے حق میں کی جا سکتی ہے جس کا جائیداد میں حصہ نہیں ہے۔ حصے دار کے لیے وصیت نہیں ہے، وہ تو ان کو سب کو مل جائے گا برابر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی یہ بیان کیا کہ ان کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ ان میں سے کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنے والا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو رسول ہوتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، اس پر وحی آتی ہے، وہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آپ کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے، تو بعض صحابہ نے کہا کہ تو اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات کیوں لکھتا ہے؟ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق واشار الی فیہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اس منہ سے صحیح بات نکلتی ہے، اور آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ جس اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے، لعمرو کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عمر کی قسم ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ عمر میں زبان کتنی سچی ہوگی۔ جس نبی کا خواب سچا ہوتا ہے وہ اپنا خواب دیکھتا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، چھری اٹھا کر ذبح کرنے لگ جاتا ہے۔ جس نبی کا خواب اتنا سچا ہوگا اس نبی کی زبان کتنی سچی ہوگی۔ اسی طرح وہ حکمران، وہ حاکم، وہ صدر، وہ وزیر اعظم، پرائم منسٹر، وہ وزیر اعلیٰ، یا ان کے وہ کارندے جو کسی علاقے میں تعینات ہیں، ان کی تعین کیا گیا ہے انتظام چلانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رعایا دیتا ہے، کسی بندے کو حاکم بنا دیتا ہے، وہ پھر خیر خواہی کے ساتھ عوام کی حفاظت نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آج تو ہر آدمی لڑتا ہے میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں، میں کونسلر بن جاؤں، میں چیئرمین بن جاؤں۔ قیامت کے دن جب اس کی ہلاکت دیکھے گا وہ پچھتائے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنے اور اس نے ان کے معاملات میں خیانت کی ہے، کرپشن کی ہے، پاکستان بنا ہے تو اول صدر سے لے کر اول وزیر اعظم سے لے کر آج تک جس کو دیکھو وہ درجہ اعلیٰ کے کرپٹ ہیں۔ پاکستان بنا ہے تو باہر سے پیسے قرضے پر یہ ملک شروع ہوا ہے، ملک کے دریا بیچ دیے گئے ہیں، ملک کے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بیچ دی گئی ہیں، اور یہاں سے اکٹھے کر کے دوسرے ملکوں میں جا کر اربوں خربوں کی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں۔ کسی ایک ذمہ دار کا نام نہیں لیا جا سکتا، پورے ملک کے ذمہ داروں کی یہی حالت ہے۔ ان کی ڈبل شہریت ان کی ہے، ان کا تعلق عدلیہ سے ہو، ان کا تعلق کسی شعبے سے ہو، آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے لوٹ کر بیٹھ چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک 73 سال ہو گئے ہیں کرپشن کا شکار ہے، اور عوام ہیں مسلسل ٹیکس بھر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، اور جاہل اتنے ہیں جب الیکشن آتا ہے یہ مجہول العین لوگ، یہ جاہل بے وقوف غبی، میرے پاس لفظ نہیں ان جاہلوں کے لیے، کہ ان کو کرسی پر بٹھانے کے لیے اپنی سواریوں سے ان کے استقبال کرتے ہیں، ان کرپٹوں کا ان کو اقتدار پر لانے کے لیے یہ زینے بنتے ہیں، یہ سٹیپ بنتے ہیں، ان کو مبارکیں دیتے ہیں۔ آپ دیں مبارکیں ان کو، جو کرپشن کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں وہ کرپشن لکھی جائے گی، جو ظلم کریں گے آپ کے نامہ اعمال سے وہ ظلم لکھا جائے گا، جو قتل کروائیں گے آپ کے نامہ اعمال میں وہ قتل لکھے جائیں گے۔ آپ ان کو مبارکیں دیتے ہیں۔ مسلمان تو ذمہ داری لے کر میرے سر پر 10 من کا وزن ہو، میں کہوں مجھے مبارک دو، میں تو کہوں گا وہ میرا وزن تقسیم کر لے، میری جان بخشی ہو جائے۔ ذمہ دار کیسے مبارکیں دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول مجھے کسی علاقے کا عامل بنا دو، مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کے کندھوں پر ہاتھ مارا، فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تو کمزور آدمی ہے۔ ابو ذر اتنا نیک تھا کہ تابعین سے لے کر قیامت تک سب لوگوں کو ترازو میں رکھا جائے تو ابو ذر نمبر 1 بنتے ہیں۔
صحابہ میں بھی ان کا بہت اعلیٰ مقام تھا، عام صحابہ سے ان کے مقام بہت اعلیٰ تھا۔ آپ فرماتے ہیں ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ امانت ہے، یہ ذمہ داریاں مدارس کی ذمہ داریاں، یہ امانت ہے، یہ ریاست کی ذمہ داریاں، یہ امانت ہے۔ ایک باپ بن جانا یہ امین ہے، اولاد ایک امانت ہے، ان کی تعلیم تربیت امانت ہے۔ سکول کا انچارج، سکول ٹیچر امین ہے، بچے اس کے پاس امانت ہیں۔ ہیڈ ماسٹر امین ہے، ادارہ اس کے پاس امانت ہے۔ گاؤں کا چودھری امین ہے، رعایا اس کی امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تو کمزور آدمی ہے اور یہ ایک امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ، قیامت کے دن یہ جو بوجھ ہے جو تو مانگ رہا ہے یہ رسوائی ہوگی، وَنَدَامَةٌ، شرمندگی ہوگی، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، ہاں جس آدمی نے اس کو لیا اور اس کا حق نبھایا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور اللہ کی طرف سے جو اس پر ذمہ داری ہیں اس نے ادا کر دی، وہ بچ جائے گا ورنہ رگڑا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں محمد تجھ کو ایک سلسلم ایک کمزور آدمی سمجھتا ہوں، یہ بہت ذمہ داری ہے، تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ یعنی یہ اتنی ذمہ داری ہے، اس کو اٹھانا عام بندے کا کام نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا جو شخص بھی مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھڑکتی ہوئی سلگتی ہوئی جہنم کے اوپر کھڑا کرے گا، پل کے اوپر۔ اس والی کو، اس حکمران کو، اس ذمہ دار کو پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا۔ اگر اچھا ہوگا، رعایا کا خیال رکھنے والا، مسلمانوں کے معاملات کی درستی کرنے والا، تو اس جہنم کے پل سے نجات پا جائے گا۔ اگر وہ ظالم ہوا، سفاک ہوا، درندہ حکمران ہوا، ذمہ دار نہ بنا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جہنم پھٹ جائے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکمران جو الیکشن لڑتے ہیں یہ امین ہوتے ہیں؟ یہ 100% خائن آدمی ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ کمینہ ہے تو یہ سارے معاشرے سے بڑے کمینے ہیں۔ جو آدمی کہتا ہے مجھے حاکم بنا، وہ کیوں بنتا ہے؟ اس کو آپ کا کیا درد ہے؟ وہ لٹیرا ہے، وہ اس ملک کو کھا رہا ہے۔ 73 سال ہو گئے یہ ملک کھایا جا رہا ہے۔ اشرافیہ کے بنگلے، کوٹھیاں، محلات اربوں خربوں پتی، ڈالر پتی بن گئے ہیں۔ غریب مرتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا باپ نہیں ہے اور باپ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اور اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ 500 سال، 500 سال جہاں آپ پوری دنیا سفر کر جائیں، 500 سال سے تھوڑا وقت لگے گا۔ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آئے گی لیکن یہ اس کو محسوس نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث میں جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف اپنی نسبت کی، یا جس غلام نے اپنے آقا کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کی، یا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو سفید بال ہوتے ہیں، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک ہے قبل از وقت بوڑھا ہونا، ایک ہے عمر کے ساتھ بوڑھا ہونا۔ ہم کالا خضاب لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو جوان شو کرتے ہیں۔ خضاب لگانے کا مطلب یہ میں بوڑھا نہیں ہوا، حالانکہ وہ ضعیف ہو گیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آخر دور میں ایک قوم آئے گی، وہ کالا خضاب لگائیں گی، جس طرح کبوتر کی یہ گل کے اندر آپ نے دانی دیکھی ہے، کالی ہوتی ہے،
لٹھے کی یہاں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کالی ہوگی، آپ فرمائے اس طرح وہ کالا خضاب لگائیں گے اور وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ داڑھیوں کو کالا کرنا، بالوں کو کالا کرنا عورتیں کرتی ہیں اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے، مرد کرتے ہیں 80 سال عمر ہے، نائی کے پاس گیا، داڑھی مڑوا دی، بالوں کو کلف لگا دیا۔ مولوی کرتے ہیں اپنے آپ کو جماعت ظاہر کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اسلام میں بوڑھا ہوگا، اللہ اکبر، مسلمان ہے اور اسلام کے اندر بوڑھا ہو گیا ہے، بال اس کے سفید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے بدلے اس کو نیکی عطا کرے گا اور ہر بال کے بدلے اس کے گناہ گریں گے۔ اور اللہ کہے گا مجھے شرم آتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان تھا اور اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہے، مجھے یہ دعا مانگتا ہے، مجھے دعا اس کا ہاتھ رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت جنت بھیجے گا ایک مومن کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بالوں کو چننا، سفید بالوں کو، یہ بالوں کو رنگ دینا، یہ رنگنا ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق فتح مکہ کے موقع پر ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے والد تھے، ان کو پکڑ کے لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے بال بالکل سفید تھے، شعلہ مار رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بالوں کو بدل دو، اس کے بالوں کو رنگ کر دو، لیکن کالا رنگ نہیں لگانا۔ یہ مسئلہ کہ بالوں کو بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا، ایک حدیث میں ہے کہ بالوں کو بدلو، اس کا رنگ چینج کرو، لیکن کالے سے بچو۔ لیکن صحابہ کرام کے درمیان یہ دونوں عمل موجود ہیں۔ صحابہ کرام اپنے بالوں کو سفید بھی چھوڑ دیتے تھے اور صحابہ کرام اپنے بالوں کو رنگ بھی لیا کرتے تھے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، آپ کے بال بالکل سفید تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر بالوں کو بدلنا فرض ہوتا تو حضرت علی ضرور بدلتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صحبت بھی حاصل تھی۔ اس طرح بعض صحابہ اور کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو بالوں کو بدلنا، اگر اس کو کلر کر دیا جائے اور کلر بھی کالے کے علاوہ اور ہو تو یہ بدلنا نہیں ہے۔ آپ زرد کرتے ہیں، سرخ رنگ لگاتے ہیں، مہندی والا رنگ لگاتے ہیں، تو یہ رنگ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کالا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ عمل بھی ممنوع ہے۔ قیامت سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے بالوں کو کالا کریں گے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، وہ علم جو اللہ کے تقرب والا علم تھا، وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اور اس کی نیت کیا تھی لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرض من الدنیا، اس نے پڑھا اس لیے ہے، بخاری مسلم پڑھی ہے، قرآن حفظ کیا ہے، عالم بنا ہے، اس کی نیت یہ تھی کہ میں پڑھ کر قاری بنوں گا، پیسے کماؤں گا، میں عالم بنوں گا، اس کے بدلے میں تنخواہیں لوں گا، اس کو پیشہ بناؤں گا۔ اس کی نیت قرب الہی تھا، قرب الہی والا علم، لیکن حاصل کیا دنیا کے حصول کے لیے، تو یہ آدمی بھی قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں حاصل کر سکے گا۔ یعنی دین کا علم حاصل کیا جائے، دین کے لیے کیا جائے، بے شک بعد میں وہ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھائے، تنخواہ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس کی شروع میں یہ نیت تھی کہ میں اس علم کے ذریعے دنیا کماؤں گا یا میں پڑھ لوں گا تو راگڑیاں ماروں گا، تقریروں کے ذریعے راگڑیاں مار کر لوگوں کی جیبیں خالی کروں گا، یہ آدمی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔
اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، مثلاً بے پردہ عورتیں، آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ قیامت کے دن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، میں نے دو قسم کے لوگ ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں ابھی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کے بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، چھانٹے ہوں گے، ادارے ہوں گے، ایجنسیاں ہوں گی، وہ اپنے مخالفوں کو پکڑ کر ان سے ماریں گے، پٹائی کریں گے، جس طرح کہ حجاج بن یوسف کے دور ہے، علماء کو مارا گیا، صحابہ کرام کا قتل عام کیا گیا، بہت ظلم کیا گیا، غالباً لاکھ کے قریب اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے بندے قتل کیے، اور اس کے مقتولین میں بہترین قسم کے صحابہ بھی شامل تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دو گروہ ہیں میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، ایک گروہ وہ ہے جن کے ہاتھ میں گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرا گروہ کون ہے؟ جہنم والا۔ ایک تو وہ جہنم میں ہے، دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ عورتیں ہوں گی جن کے جسم پر کپڑے تو ہوں گے، عاریاتٌ لیکن ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کیسے کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی؟ کپڑا پہنا ہے اتنا ٹائٹ ہے، اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے، کیونکہ جسم پر کپڑا اگر ٹائٹ نہ ہو تو جسم نگیب کو چھپاتا ہے، اور بالکل کپڑا اتار دیا جائے تو وہ نگیب جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ کپڑا پہنا جائے، چست کپڑا ہو، ٹائٹ ہو، پھر عورت مرد کی نظر میں مرغوب ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یا تو کپڑے اتنے ٹائٹ اور چست ہوں گے کہ ان کے اندر کی ہر چیز نظر آئے گی، یا کپڑے وہ ایسے ہوں گے کہ وہ کچھ حصہ ڈھانپیں گی اور کچھ حصہ ننگا کریں گی۔ جس طرح امریکہ میں عورتیں ہیں، ان کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنے یہ جو چھاتی ہے اس پر ایک بریزیئر ٹائپ پہن لیں کم از کم، اور اپنے نچلے حصے کو، شرمگاہ اور بیک کو چھپا لیں، بس اتنا کافی، اگر اس سے زیادہ نہیں، اس حد تک تمہیں اجازت ہے۔ اور یہ ان علاقوں کا کلچر ہے، اور یہ کلچر یہاں بھی عام ہو رہا ہے۔ جب ہم ٹی وی دیکھیں گے، نیٹ پر بیٹھیں گے، نیٹ نے تو فاصلے ختم کر دیے ہیں، اب نیٹ پر بیٹھ کر بچنے والا تو اللہ کا ولی ہے، جو نیٹ سے خیر لیتا ہے وہ تو اللہ کا ولی ہے، ورنہ نیٹ پر تو شر بھرا پڑا ہے۔ فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یا تو جسم پر کپڑا چست ہوگا یا وہ کپڑا ٹائٹ ہوگا اور ادھورا ہوگا، یعنی اس انداز کے کپڑے ہوں گے۔ آپ نے ممیلات مائلات، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، جنسی آوارگی ہوگی ان میں، مردوں کی طرف مائل ہوں گی، اور مرد ان کی طرف مائل ہوں گے۔ جس وقت ان کا لباس اس طرح نیم برہنہ ہوگا، مرد کی فطرت میں ہے، یہ مخالف جنسیں ہیں، یہ مثبت منفی تارے ہیں، یہ ان کے ایک کا دوسرا ملان فطری بات ہے۔ ایسے حالات ہوں گے، بے پردگی اپنے عروج کو پہنچ جائے گی، حتیٰ کہ بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ اگر کوئی آدمی جرم کرے گا تو دوسرا اس کو کہے گا کہ یہ جرم چھپ کر لیتا۔ اس دور میں وہ بہت نیک آدمی ہوگا جو یہ کہے گا کہ جرم چھپ کر لیتا۔ مائلات ممیلات مائلات، مائل ہونے والی ہوں گی مردوں کی طرف، ان کو مائل کرنے والی ہوں گی۔
رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے، سروں کے اوپر انہیں بالوں کو ڈیزائن بنا رکھا ہوگا، اور بختی اونٹنی کی کھوہان کی طرح وہ بال تھوڑے ڈھلکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال بعد آنے والے حالات کی پیشین گوئی فرما دی۔ آج بالکل وہی صورتحال ہے، بڑے بڑے شریف گھرانے، ان کے حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یدخلن الجنۃ، نہ تو وہ جنت میں داخل ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، اور نہ وہ جنت کی خوشبو سونگ سنگے گی، وَإِنَّ رِیحَھَا لَیُوجَدُ مِن مَسِیرَۃِ کذا و کذا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے فاصلے پر محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ تعلیم کے نام پر اعلیٰ ادارے، یہ اعلیٰ ادارے نہیں ہیں، یہ فحاشی عریانی کے اڈے ہیں۔ یہ آپ BZU میں چلے جائیں ملتان میں، یہ فحاشی عریانی کے اڈے ہیں۔ وہاں کے ذمہ دار لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں کے جو لیکچرر ہیں، وہاں سیمسٹر سسٹم ہے، مارکنگ کو ٹیچر کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، عورتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور نمبروں کی رشوت میں ان کی ساتھ آوارگی کرتے ہیں۔ اب چلے جائیں جتنے ماڈرن سکول بنے ہوئے ہیں، یہ جو میرا جسم میری مرضی، یہ جو جلوس نکلتے ہیں، یہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ یہ انہی اداروں کی پڑھی ہوئی لڑکی ہوتی ہیں، انہی بیوروکریٹ کی عورتیں ہوتی ہیں۔ مائلات اور ممیلات، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے، مومن کے جسم پر تو اللہ کی مرضی ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم اپنی مرضی والے کو نہیں کہتے، مسلم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جو اللہ کے سپرد نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو مسلم کس منہ سے کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور بہت سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ ان کو جنت کے خوشبو نہیں سنگائے گا، جبکہ اس کی خوشبو اتنے دور دور فاصلے پر جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔